شادی ایک لفظ ہے مگر اپنے اندر پوری زندگی بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر لڑکی کے خوابوں میں ایک خوبصورت دن ہوتا ہے، وہ دن جب وہ دلہن بنتی ہے، سرخ جوڑا پہنتی ہے، آنکھوں میں خواب، دل میں محبت اور ذہن میں ایک نئی دنیا کی تصویر لیے اپنے نئے گھر کی دہلیز پار کرتی ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ رات کو ہم پارک چلے گئے تھے تو وہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے کچھ کلپس لیے تھے۔ اچھا، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ شادی سسرال کے بعد لائف کیسی ہوتی ہے، یہ لڑکی کو سسرال میں ایڈجسٹ کیسے کرنا ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شادی کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک شوہر اور بیوی کا نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندانوں کا میل، دو مختلف کلچرز کا ملاپ اور دو نظریات کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے۔ سسرال میں ایڈجسٹ ہونا ہر نئی دلہن کے لیے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کچھ لڑکیاں کامیاب ہو جاتی ہیں اور کچھ اسی راستے میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ شادی کے فوراً بعد سسرال میں کیسے ایڈجسٹ کیا جائے، خوشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور خودداری کے ساتھ۔ شادی کے فوراً بعد چاہے لڑکی چھوٹی ہے یا بڑی، اس کی لائف بہت ٹوٹلی چینج ہو کر رہ جاتی ہے۔ مطلب وہ ایک نئے ماحول میں چلی جاتی ہے، وہاں جا کے اسے بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے کچھ اگر ہم اصول اپنا لیں تو ہماری شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت اور خوشگوار ہو سکتی ہے۔ پہلا اصول، وقت دیجیے۔ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی نئے ماحول میں جاتی ہیں نا تو یاد رکھیے سب کچھ نیا ہوتا ہے۔ لوگوں کے چہرے، بولنے کا انداز، کھانے پینے کے اصول، حتیٰ کہ دن کا ٹائم ٹیبل بھی۔ شروع میں اکثر دل گھبراتا، لگتا ہے ایسے کہ اپنا کوئی نہیں ہے، لیکن احساس یہ وقتی ہوتا ہے۔ ہر رشتہ، ہر جگہ اور ہر دل کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ شروع کے دنوں میں صرف مشاہدہ، آبزرویشن کیجیے۔ زیادہ بولنے کے بجائے زیادہ سننے کی عادت ڈالیں۔ کون کس بات پر خوش ہوتا ہے، کس بات پر حساس ہے، یہ سمجھنے میں کچھ ہفتے لگ جاتے ہیں اور یہی وقت آپ کی کامیابی کی بنیاد ہوتا ہے۔ جس طرح پودا زمین کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، اسی طرح نئی دلہن کا نیا گھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنا لگنے لگتا ہے اور پھر اسے سسرال میں مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ وہ گھر جو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ جب ہم اس گھر کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں اور اس کی لک آفٹر اپنا سمجھ کے کرتے ہیں تو بلیو یو می کہ بہت جلدی ہم سسرال میں ایڈجسٹ بھی کر جاتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ دوسرا اصول، ہر بات کو ذاتی مت لیجیے۔ سسرال میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی نرم دل ہوتا ہے، کوئی سیدھا سادہ ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سخت مزاج۔ کسی کی بات دل کو لگ جائے تو فوراً رد عمل دینے کی بجائے سوچیں کیا واقعی اس نے وہ بات بری نیت سے کہی تھی یا وہ اس کے بولنے کا انداز تھا۔ یاد رکھیے ہر بات کا جواب دینا ضروری بالکل نہیں ہوتا، کبھی کبھار خاموشی ہی سب سے طاقتور جواب ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو عورت ہر بات کو دل سے لگا لیتی ہے وہ خود کو تکلیف دیتی ہے، اور جو عورت چھوٹی باتوں کو جانے دیتی ہے وہ اندر سے مضبوط بنتی چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات لڑکیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وہ دماغ پہ چیزیں سوار کر کے اور خود کو بہت ذہنی طور پر اذیت میں ڈال لیتی ہیں۔ آپ کہاں پہ پرفیکٹ ہوں گی؟ پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے، آپ تو کہیں بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، آپ ایک ماحول میں ڈھلنے کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ اچھا، آتے ہیں اپنے تیسرے اصول کی طرف، چھوٹی باتوں کو بڑا مت بنائیں۔ اکثر نئے رشتے چھوٹی باتوں پر بگڑ جاتے ہیں۔ کسی نے ناشتے میں آپ کی پسند نہ پوچھی، کسی نے آپ کی بات کا جواب ٹھنڈے لہجے میں دیا تو دل میں فوراً خیال آتا ہے کہ شاید مجھے پسند نہیں کرتے۔ یہی سوچ خطرناک ہے۔ ہر بات کو منفی لینا آپ کی اپنی خوشیوں کو زہر بنا دیتا ہے۔ زندگی میں تھوڑا سا اگنور کرنا سیکھ لیجیے۔ چھوٹی باتوں کو معاف کرنا ایک بڑی عقل مندی ہے۔ جب ہم چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں نہیں بٹھاتے تو ہم ایک نئی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ چوتھا اصول، شوہر کو ہر جھگڑے میں مت گھسیٹیں۔ شادی کے بعد سب سے زیادہ دباؤ بیچ میں شوہر پر آتا ہے۔ ایک طرف بیوی، دوسری طرف خاندان۔ اگر بیوی ہر بات پر شوہر کو بیچ میں لائے نا تو آہستہ آہستہ رشتوں میں فاصلہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ چھوٹی باتیں خود حل کی جائیں۔
اور اگر کسی بڑے معاملے پر بات کرنی ہو تو پرسکون وقت میں شوہر سے بات کریں۔ بات سمجھانے کا انداز ہمیشہ سافٹ رکھیں، حکم دینے والا نہیں۔ میری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، عورت وہی کامیاب ہوتی ہے جو شوہر کو سسرال اور خود کے درمیان پل بننے میں مدد دیتی ہے، دیوار نہیں۔ 5واں اصول، گھر کے کاموں میں حصہ لیں۔ کبھی کبھی دل نہیں چاہتا، مگر پھر بھی تھوڑا ہاتھ بٹانا ضروری ہے، نہ اس لیے کہ کوئی آپ سے توقع رکھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ بھی ایک محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ خود سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حصہ لیں گی نا گھر کے کاموں میں، جیسے چائے پیش کر دینا یا کسی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لینا، تو لوگ خود آپ کو اپنانا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیں، محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی، لیکن رویے سے جیتی ضرور جا سکتی ہے۔ 6واں اور اہم اصول، موازنہ مت کیجیے۔ ہر گھر کی الگ داستان ہوتی ہے۔ اکثر لڑکیاں کہتی ہیں میرے میکے میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے ہر گھر کا اپنا سسٹم ہوتا ہے۔ اگر آپ پچھلے گھر کا موازنہ نئے گھر سے کریں گی تو نہ نیا گھر اپنائیں گی، نہ آپ کا وہاں پہ کوئی اپنی جگہ ہی نہیں بنا پائیں گی۔ ہر خاندان کی اپنی روایات، عادتیں اور انداز ہوتے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے، بدلنے کی نہیں۔ جو عورت دوسروں کے ماحول میں خود کو ڈھال لیتی ہے، وہ ہر دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ 7واں اصول، تعریف کرنا سیکھیں۔ انسان تعریف سننا پسند کرتا ہے، چاہے وہ ساس ہو یا دیورانی۔ اگر کوئی اچھا کھانا بنائے، مدد کرے یا اچھی بات کرے، فوراً شکریہ کہیے اور تعریف کیجیے۔ خلوص سے کہا گیا ایک لفظ آپ پر بہت بھاری ہو جاتا ہے، آپ کسی کے دل میں نرمی پیدا کر سکتی ہیں۔ تعریف انسان کو قریب لاتی ہے، اور جو عورت دوسروں کو سراہنا جانتی ہے، وہ خود بھی سب کی پسندیدہ بن جاتی ہے۔ 8واں اصول، اپنی پہچان قائم رکھیں۔ سسرال میں ایڈجسٹ کرنا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کو مٹا دیں۔ آپ کے خواب، شوق اور خودی بھی ضروری ہے، بس انداز میں نرمی ہونی چاہیے۔ عقل مند عورت وہ ہے جو اپنی جگہ برقرار رکھتی ہے، لیکن دوسروں کو بھی اپنی موجودگی سے راحت دیتی ہے۔ اگر آپ سلائی، پکوان یا کوئی چھوٹا سا ہنر جانتی ہیں تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، آپ کی پہچان محبت سے ہوگی۔ 9واں اصول، ساس کے ساتھ تعلق بنانا۔ ساس ہر دلہن کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، لیکن یہ رشتہ دشمنی نہیں بلکہ سمجھنے کا رشتہ ہے۔ ساس بھی ایک ماں ہی ہوتی ہے، بس اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کے تجزیے کی عزت کریں، اس کے تجربوں کی عزت کریں اور اس کی باتوں کو دل پر نہ لیں، دماغ پر لیں گی، تو وہ بھی آپ کی دوست بن جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ وہی ساس آپ کے لیے کھڑی ہو جائے گی اور آپ کو کسی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے، عزت دیجیے تاکہ عزت ملے۔ 10واں اہم اور لاسٹ اصول، نندوں اور دیور کے ساتھ فاصلہ اور ادب دونوں رکھیں۔ یہ رشتے نازک ہوتے ہیں، نہ بہت زیادہ دوستی اچھی لگتی ہے اور نہ بہت زیادہ دوری، بس ایک توازن رکھیں۔ ادب، لحاظ اور خوش اخلاقی کے ساتھ چھوٹے جھگڑوں کو اہمیت نہ دیں، وقت کے ساتھ یہ سب دل کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو میں یہاں گنوانے بیٹھ جاؤں تو بہت سارے آگے بھی ٹاپکس ہیں، ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور میں اینڈ پہ لاسٹ میں پھر کہتی ہوں کہ میرے چینل پہ جو بھی میرے بہن بھائی نیو ہیں، کائنڈلی میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو یہاں پہ چل رہا ہے بریک فاسٹ اور ویکینڈ ہے، بچوں کو چھٹی ہے، تو چھٹی پہ تو آپ کو پتہ ہے پراٹھے وغیرہ چلتے ہی ہیں الحمدللہ۔ تو ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ نیکسٹ میں کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں۔ انشاءاللہ آئی ہوپ میں اس ٹاپک کو کور ضرور کروں گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔